وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی سیاسی امور میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا، جس کی وجہ سے دل آج بھی رنجیدہ ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گجرات میں پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایوانوں میں ہوں تو اس کے یقیناً نقصانات ہوتے ہیں، وہ بہت دیر پا فائدے نہیں ہوتے، وہ دیر پا فیصلے نہیں ہوتے، اس لیے کہ عدالتیں بنیادی طور پہ، اصولی طور پہ قانون کی پابند ہیں، اس سے بیونڈ نہیں جا سکتی۔ سیاسی عمل میں ہم نے چلنا تو قانون پہ ہی ہوتا ہے، لیکن آپ راستے پیدا کرتے ہیں۔ سیاست آرٹ آف پاسبلٹیز ہوتی ہے۔ آپ نے مختلف الخیال جماعتوں کو جب اکٹھا کرنا ہے تو سب کے خیالات کو سمو کے اگر آپ میں یہ ہمت اور حوصلہ ہو تو تبھی آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کر سکتے ہیں، تبھی آپ 18ویں ترمیم کر سکتے ہیں، تبھی آپ NFC کر سکتے ہیں، تبھی آپ اتفاق رائے سے قانون سازی کر سکتے ہیں۔ یہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے ممکن نہیں ہے کہ اس پہ کنسنسس ہو جائے، اتفاق رائے ہو جائے۔ یہی ہم عدالت سے گزارش کرتے رہے، اور جس طرح بینچ بنتے اور ٹوٹتے رہے اور بینچز کا پھر الٹیمیٹلی وہ معاملہ عدالت سے نکل کے پارلیمان تک پہنچا، کیونکہ جب عدالت نے سرکاری مشینری یعنی بیوروکریسی کو ان کی گردنوں کے اوپر ہاتھ رکھا تو انہوں نے بہرحال سیاسی قیادت کے پاس آنا تھا۔ وہ سیاسی قیادت کے پاس آئے کیونکہ ان کے پاس اپنا اختیار تو نہیں ہوتا۔ سیاسی قیادت نے یقیناً اجتماعی دانش کے تحت چلنا ہے، کیونکہ وزیر اعظم خود حکومت تو نہیں ہے، سپریم کورٹ ہی کہتی ہے، وہ خود حکومت نہیں ہے، تو پھر کلیکٹیو وزڈم پر ساری کیبنٹ نے بیٹھ کے فیصلے کرنے ہیں۔ کلیکٹیو وزڈم کیبنٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ معاملہ کیونکہ ایسا ہے، اس کی اہمیت ایسی ہے کہ صرف حکومت یعنی کیبنٹ بیٹھ کے فیصلے نہ کرے، بلکہ اس کو پارلیمان سے اس کی رائے لی جائے، جہاں پہ عوام کے نمائندے بیٹھتے ہیں، اور جو اصل طاقت کا ایوان ہے، جہاں سے پارلیمان سے حکومت بھی پیدا ہوتی ہے، وہیں سے عدالت پیدا ہوتی ہے، وہیں سے دیگر ادارے پیدا ہوتے ہیں، وہیں سے قانون بنتے ہیں، وہیں سے آئین تو ان کے پاس جایا جائے۔ اس پہ پارلیمان نے بھی اپنی ایک رائے دے دی، اور اب جو ایک تسل بنی ہوئی ہے اس کے بعد اب ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ سازش ہے، ہم تو کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو لانے کی بھی ایک سازش ہے، ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ فیسیلیٹیٹر نے کیا کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اب دو باتیں آج میں مختصراً آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو لیکس آئی ہیں یہ تو شاید کوئی 1% یا اس سے بھی کم گفتگو ہوگی جو ذمہ داران نے آپس میں کی ہے، ورنہ اور چند سیگمنٹس ہیں گفتگو کے جو سامنے آئے ہیں، ورنہ کیا کیا گفتگو ہو رہی ہوگی جو آمنے سامنے ہوتی ہے، دیگر جو گفتگویں ہوتی ہیں، دیگر جو ذرائع استعمال ہوتے ہیں، اور یہ سیاست کے نظام کو قابو کرنے کے، حکومت کے رستے بند کرنے کے، اپنی من مرضی کے فیصلے کرنے کے، اپنی من مرضی کے لوگوں کو سامنے لانے کے لیے فیسیلیٹیشن کے کیا کیا منصوبے نہیں بنتے ہوں گے۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، بہت افسوسناک ہے، اس پہ فوری طور پہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیے یہ جو مخصوص بینچ بنانے کا طریقہ کار، مخصوص فیصلے کرنے کا طریقہ کار، یہ کہنا کہ عدالت کے اوپر اعتراض نہیں ہو سکتا، کون کہتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہم کرتے ہیں اعتراض عدالت پہ، اس لیے عدالت درست فیصلے نہیں کرے گی تو بالکل اعتراض کریں۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا قتل ہوا ہے، عدالت نے قتل کیا ہے، ہم کہیں گے قتل ہوا ہے، کوئی ڈر نہیں ہے ہمیں کسی بات کا۔ ہاں، ہم ان ساری باتوں کے باوجود اپنی عدالتوں کا پھر بھی احترام کرتے ہیں، پھر انہی کے پاس جاتے ہیں، انہی کے پاس جا کے ان سے انصاف طلب کرتے ہیں اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ متنازع نہ ہوں، آپ متنازع نہ ہوں گے تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ دیگر فورم تنازع ہوتے ہیں، آپ کے پاس تنازعات آتے ہیں، آپ تنازعات کا حل کرتے ہیں، آپ خود متنازع ہو جائیں گے۔ آپ ذرا غور کریں نا کہ اس وقت بینچز کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے ساتھی جج صاحبان کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے وکلاء کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی بار کونسلز کیا کہہ رہی ہیں، پارلیمان کیا کہہ رہی ہے، سیاسی جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں۔
ایک جماعت کی سند آپ کے لیے اتنی معتبر ہو گئی کہ آپ پورے عوامی رائے کو ایک طرف پھینک کے آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر یقیناً سوال ہوں گے، پھر یقیناً تکلیف دہ صورتحال پیدا ہوگی. ہم نہیں چاہتے یہ ہو، یہ کبھی ملک کے فائدے میں نہیں ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ بینچز بنانے کا، یہ اپنی مرضی کے فیصلے کرنے کا یوں تو بڑا پرانا فیصلہ اسٹائل ہے، لیکن افتخار چودھری صاحب کے دور سے یہ کام زیادہ شروع کیا. اور اس میں کیا ہوا؟ آپ نے وزیر اعظموں کو گھر بھیج دیا، کیا اسٹیبلٹی آ گئی؟ کیا درست فیصلے ہوئے؟ کیا پاکستان آگے بڑھا؟ کیا نقصان ہوا؟ ذرا غور تو کیجئے. جو بینچ بن کے افتخار چودھری صاحب نے سوو موٹو لیے، وہ تو خیر کمال کے سوو موٹو لیتے تھے نا، ان کو تو عتیقہ اڈو کی ایک بوتل بھی جو ہے اس پہ بھی سوو موٹو کر لیتے تھے وہ. لیکن سوال یہ ہے کہ ان سوو موٹوز کا کیا ہوا؟ کیا ہوا ریکوڈک کا؟ پاکستان کے سیاسی نظام کو ان کے فیصلوں کی قیمت دینی پڑی، پاکستان کے عوام کو ان کی قیمت دینی پڑی، اس پورے سسٹم کو ان کی قیمت دینی پڑی. ایک شخص یا چند اشخاص کی وہ بلے بلے کے لیے، وہ اپنے آپ کی اپنی خود نمائشی کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، ڈائریکٹلی آپ کے ملک کو سزائیں ہوئیں، آپ کو جرمانے ہوئے. یہ ہیں فیصلے. اور پھر یہ ہے کہ ان فیصلوں پہ ہم اعتراض نہ کریں، ہم پہ بات نہ کریں. عدالت کا فیصلہ جب آتے ہیں، جس طرح پاکستان میں سوو موٹو ماضی میں ہوتے رہے یا ہو رہے ہیں، اس کے اوپر تو پوری دنیا ہم پہ کہتی ہے کہ بھائی آپ سے بات کریں، حکومتوں سے کیا بات کرنی ہے؟ آپ سے بات کچھ کرتے ہیں، آپ کی عدالت اٹھا کے آپ کو باہر پھینک دیتی ہے، پھر ہم نئے سرے سے شروع ہو جاتے ہیں. پھر کوئی گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے، پھر عدالت آ کے اس کو اٹھا کے پرے پھینک دیتی ہے. اگر اس ملک کے فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں تو پھر آپ عالمی معاملات کو بھی سنبھال لیجئے، ان کو بھی تسلی کرا لیجئے. لیکن خدا را یہ دنیا کا اسلوب نہیں ہے. ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے چاہیے کہ ہم درست طریقے سے فیصلے کریں. یہ بڑے نقصان دہ عمل ہیں. اور اسی طرح عمران خان صاحب آج کل کہہ رہے ہیں، وہ بہت سارے اعتراف کر رہے ہیں. قوم اس وقت ان کے ساتھ ایک ہیجانی کیفیت میں، لوگ مائنڈ اپلائی نہیں کر رہے، بہت ساری چیزوں کا اعتراف کر رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں، آخری انہوں نے اعتراف یہ فرمایا ہے کہ میں نے اسمبلیاں بھی جنرل باجوہ کے کہنے پہ توڑی تھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے چیف منسٹرز نے نہیں توڑی. جو بات جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہی کہ ان اسمبلیوں کو توڑنے کی وجہ بھی دیکھی جائے، اس کو تو نہیں سنا گیا. جج صاحب کی بات کو بھی نہیں سنا ان کے ساتھیوں نے. لیکن اب تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں انہوں نے توڑی، انہوں نے بھی نہیں توڑی. وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ توڑی. یہ اسمبلیاں توڑنا ایک غیر آئینی اور غیر قانونی کام تھا. آپ جنرل باجوہ کے لیے سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں. خان صاحب آپ ذرا غور کریں، آپ کے اپنے آپ پہ سزا آتی ہے. اگر جنرل باجوہ واجب السزا ہوں گے تو آپ کیسے بچیں گے اس سے؟ یہی ہم کہہ رہے ہیں. پرویز الہی تو اس دن بھی کہہ رہے تھے، پہلے بھی کہہ رہے تھے اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے، بعد میں بھی کہتے ہیں نہیں توڑنی چاہیے. وہ تو کہتے ہیں غلط فیصلے ہوئے. اب آپ نے غلط فیصلہ کیا، قوم کو اس بحران میں، اس معاشی بحران میں جو آلریڈی بہت بڑا تھا، اس کو اور گہرا کیا. اس سیاسی بحران میں، اس آئینی بحران میں، اس سب کا قضیہ اور ذمہ دار عمران خان صاحب آپ ہیں. اور ہم اس کا رستہ نکالنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم سیاسی قوتوں کو، متصادم سیاسی قوتوں کو، بہت تلخ ماحول ہے، ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ بٹھائیں اور ان سے بات کرنے کا، بات چیت کر کے آگے بڑھنے کا رستہ پیدا کریں. ورنہ تصادم کبھی ملکوں کے فائدے میں نہیں ہوتے. ملکوں کو افراد نے نہیں، نظام نے آگے بڑھنا ہے، نظام نے سسٹم کو سٹیبلائز کرنا ہے. عوام کو سہولتیں نظام نے دینی، فرد نے نہیں دینی. یہ بات ہم بار بار سب کو سمجھا رہے ہیں. اور خان صاحب آج آپ پھر بھی ہمارے رستے کی دیواریں، ہم اپنے دلوں پہ پتھر رکھ کے، یہ کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب غلط بات نہیں کر رہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم مذاکرات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں عمران خان سے مذاکرات نہیں کرتے. اسی طرح باقی جماعتوں کے تحفظات کیا ہمارے نہیں ہیں؟ ہماری بہو بیٹیوں کو جا کے جیلوں میں نہیں رکھا گیا، ہماری قیادتوں کو جیلوں میں نہیں رکھا گیا. ہمارے ساتھ کون سی بد تہذیبی ہے جو نہیں کی گئی؟ اس کے باوجود ہم نے برداشت کیا کہ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے بھٹو شہید نے برداشت کیا، بی بی شہید نے برداشت کیا،
ہم ہر عہد میں آج آصف زرداری صاحب برداشت کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ سب سیاسی قوتیں اکٹھی ہو کے بیٹھیں اور ان بحرانوں کا حل نکالنے کے لیے وے فارورڈ ڈیزائن کریں، لیکن یہ انوکھے لاڈلے ہیں کہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس معاملے میں ہم بالکل واضح طور پہ عدالت سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ کا احترام ہے، آپ سے گلے بھی ہیں، شکوے بھی ہیں اور بالکل ہوں گے۔ جو قانون ہے توہین عدالت کا، ہم عدالت کی توہین نہیں کرتے، ہم عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر بحثیں کرتے ہیں۔ اگر ججز کا کنڈکٹ درست نہیں ہوگا، میرا کنڈکٹ چیک ہوگا، وزیر اعظم کے کنڈکٹ پہ بات ہوگی تو پھر آپ کے کنڈکٹ پہ بھی بات ہوگی۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ توہین عدالت کے قانون کے ذریعے ہماری زبان بند کرنا چاہتے ہیں تو پھر احترام نہیں ہوگا، زبان بندیاں ہوں گی، اور زبان بندیاں ہوں گی تو اس کے نقصانات ہوں گے آپ کے ادارے کو بھی، ملک کو بھی، جمہوری اداروں کو بھی۔ اور ہماری زبانیں بند نہیں رہیں، ہماری زبانیں سولیوں پہ چڑھ کے بھی بولتی رہی ہیں۔ ان چیزوں سے نہیں، ہم ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ خدارا ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان حالات کو ہمیں درست کرنے دیں۔ ہماری نیتیں بالکل خراب نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں، اور ہم اس ملک کے ججوں سے، ہم اس ملک کے باقی اداروں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ملک کو چیلنجز کیا ہے، ملک کو بحران کیا ہے۔ کاش آپ کو ساری قوتوں کو اکٹھا کر کے، آپ تو ایک عدالت کے جج صاحبان کو اکٹھا نہیں کر پا رہے، مختلف خیال سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ ہم اس کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں اور یہی طریقہ ہے، ہمیں یہ کرنے دیجئے، ورنہ وہ ہے نا ایک بڑا مشہور شعر بھی ہے کہ آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم کہیں گے تو شکایت۔ ہم نہیں کہنا چاہتے، لیکن یہ بھی آخری گزارش ہے کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہماری جمہوریت دنیا میں بہت نیچے ہے، یہ بہت سارے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے، ہمارے پولیس کے نظام کو بہت سارے چیلنجز ہیں، یہ بھی دنیا میں کوئی مثالی نہیں ہے، لیکن ہمارا انصاف کا نظام بھی دنیا کے 140 یا 145 ممالک میں کوئی 130ویں نمبر پہ ہی کھڑا ہے۔ اس کو بھی ہم نے سب نے ٹھیک کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف دوسروں کی طرف انگلیاں کرنے سے کام نہیں چلے گا، ہمیں ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، برداشت سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور پھر کہوں گا، احترام فیصلوں سے ہوتے ہیں، سیاستدان بھی عوام کو ریلیف دیں گے، عوام کی خواہشوں پہ پورے اتریں گے، انصاف سے فیصلے کریں گے تو احترام ہوگا، ڈنڈے سے احترام نہیں ہوگا۔ عدالت بھی اپنے فیصلے سے احترام کرائے گی اور کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ یہی چند گزارشات تھیں، اور یہ بات کہ مارشل لا کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتے، اور جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے یہ بھی ایک جوڈیشل مارشل لا کی قسم ہے، یہ بھی مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ حکومتوں کے اور ملکوں کے فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوتے، یہ پارلیمان میں ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے ذریعے ہوتے ہیں، انہیں ہی کرنے دیجیے۔